یہ تقریر سننے کے بعد بھی اگر ایاز صادق صاحب ان کو رہا کر رہے ہیں اور امین گنڈاپوری کو بھی وہ کہہ رہے ہیں جو اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو کے اس کو رہا کر دیا گیا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندے جو ہے یہ اس طرح باز آ سکتے ہیں۔ یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ نون لیگ والوں کو پہلے انتظام کرنا پڑے گا کہ ان کا جو نحوست اور متکبر اور تکبر کا گردن میں سریہ ہے نا، وہ نکالنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ان کو ٹکور کر دی جائے نا 12 نمبر جوتے کا، جوتا نمبر 12 ہو اور اس کی ٹکور کر دی جائے تو پھر یہ باہر نکلیں گے، یہ کہیں گے مریم بی بی ہمیں ذرا معاف کر دیں، ہماری زبان سے غلطی ہو گئی تھی، ہم آئندہ ایسے نہیں کریں گے، پھر یہ باز آئیں گے۔ یہ جناب رات کو آپ نے گرفتار کیا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا خبروں میں، علی گوہر جو چیئرمین ہے، جس کی وجہ سے جلسہ لیٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے گالم گلوچ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ امین گنڈاپوری نے گالم گلوچ کی ہے، اس کو آپ نے چھوڑ نہیں دیا، اس کا پرچہ بھی خارج کر دیا ہے۔ اب پرچہ خارج ہوا ہے تو کیا نون لیگ والے آگے ہائی کورٹ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے کو ویسا، جیسا منہ ویسی چپیڑ، یہ میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ یہ جو اب اس نے باتیں کی ہیں امین گنڈاپوری نے کہ مریم میں جلسہ کرنے آ رہا ہوں لاہور، ہم سے پنگا نہ لینا، ورنہ ہم پٹھانوں کا اصول ہے کہ ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں اور بارات بھی لے کے آتے ہیں، اور اگر آپ نے مجھ سے پنگا لیا تو آپ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے۔ مجھے بتائیں، خدا سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ نہیں، خدا سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ ساری میں نے غلط شعر پڑھ دیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور کس طرح کی بغاوت ہوتی ہے؟ اداروں کو یہ نہیں مان رہے، فوج کو یہ للکار رہے ہیں جلسے میں ایسے مجمع کو ہا 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 کروانے کے لیے۔ آپ نے ان کو ایک رات بھی مہمان نہیں بنایا تھانے میں۔ ان کو میں نے اس لیے کہا ہے ایاز صادق کو کہ کیا کیسر، اسد کیسر جو ان کا سپیکر رہا ہے، وہ کس طریقے سے عمران خان کی حمایت کرتا رہا ہے، کس طریقے سے فواد چودھری نے وہ قرارداد پیش کی تھی اس نے کہا تھا منظور ہے، کس طریقے سے قاسم سوری ان کی وہ کرتا رہا ہے بطور سپیکر ان کی حمایت، کس طریقے سے وہ عمران کو بچاتے رہے۔ آپ کو مریم کی کوئی عزت نہیں ہے؟ اس نے یہ کہا ہے، اور دوسری جو خاتون نے احتجاج کی ہے جس کے لیے یہ معافیاں مانگ رہے ہیں، عمر ایوب اور یہ امین گنڈاپوری نے ابھی نہیں مانگی، وہ صحافی کا جس کو اس نے کہا، اس نے وہ کہتی ہے کہ نوٹ دکھا میرا موڈ بنے، نوٹ دکھا میرا موڈ۔ یہ کس طرح کے پل، یہ سیاست ہے؟ قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ اس جلسے کے بعد جو انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے نا 8 ستمبر والا، اس کے بعد جو انہوں نے وہاں گفتگو کی ہے، جو یہ سارے ثبوت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بہترین موقع ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا۔ اگر تمہارے دم خم ہے، اگر تمہارے اندر جان ہے نون لیگ والو، تو یہ بہترین موقع ہے تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا۔ بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو تم نے آ کے کہا تھا عطا تارڑ کہ ہم پابندی لگانے لگے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، اس کی وضاحت کون کرے گا؟ آ کے قوم کو بتاؤ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آگے پریس کانفرنس کی ہے نا آپ نے، واہ واہ ہو گئی تھی، اس کے بعد آپ منہ میں چپ کیوں بیٹھے ہو؟ یہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع تھا رات کو گورنر راج لگانے کا۔ ہم نے ان کو ہنٹ دیے ہیں، ہم قانونی مشورے دیتے ہیں، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، سارا کچھ ان کو بتاتے ہیں۔ بہترین موقع ہے اس وقت کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ نہ ان کا سینٹ میں وجود ہونا چاہیے، نہ ان کا قومی اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ یہ ملک دشمن بنے ہوئے ہیں۔ آج حاج آصف نے کہا ہے کہ آپ نے کہا تھا عمران ہوگا تو پاکستان ہوگا، عمران نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا۔ اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے بھائی؟
ایک آدمی گن لے کے کھڑا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے ہاتھ میں کبوتر ہے، آپ کہتے رہیں، پھر کہتے رہیں اس کے ہاتھ میں گن ہے، پستول ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کبوتر ہے۔ ہم ذرا پیار والی باتیں کریں گے، کبوتر والی باتیں کریں گے۔ تو یہ جناب کمزوری ساری حکومت کی چل رہی ہے۔ انہوں نے اتنے بڑے انہوں نے کہا جی ہم جیل سے عمران کو رہا کروائیں گے خود۔ بتائیں پرچہ بنتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیسے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے؟ امین گنڈاپوری کو کیسے چھوڑا ہے؟ علی گوہر کو کیسے چھوڑا ہے؟ ایاز صادق نے سارے قومی اسمبلی کے ممبران کو بلانے کا کیوں کہا ہے؟ کوئی جگہ مقدس نہیں ہے ملک آئین کے لیے اور پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے کے مقابلے میں، کوئی جگہ مقدس نہیں ہے۔ کیوں دوستو؟ آپ کو جو یہ مریم نواز کو گنڈاپوری کی جو میں نے اپنی گندی ویڈیو اس کی سنائی ہے، آپ کی غیرت جاگ رہی ہے نا، آپ کا خون کھول رہا ہے نا، اور ان کو میں صحیح مشورہ دے رہا ہوں نا، یہی موقع ہے، تھا یا ہے ابھی بھی، کہ گورنر راج لگائیں۔ میں رات کو جاگتا رہا ہوں 2 بجے تک، کیونکہ مجھے خبر ملی تھی کہ آج انہوں نے لگانا ہے۔ امین گنڈاپوری گرفتار ہو گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرفتار ہوا ہے، وہ رویا ہے، اس نے معافیاں مانگی ہیں اور اس کو پھر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہ، ایسے نہیں۔ یہ لوگ 70 دفعہ گناہ کریں گے نا، 70 دفعہ معافیاں بھی مانگیں گے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نرمی دکھاتے ہیں، آپ پھر بات عجیب سی کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کے دور میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، آپ اسی طریقے سے ان کو کریں۔ جس طرح عمران خان نے نواز شریف کو جیل میں، مریم نواز کو، سب کو رکھا ہے، اس طرح اس کو رکھیں۔ تو وہ آپ اس وقت بتائیں کہ جیل میں آج بھی عمران خان نے باتیں کی ہیں، روز کرتا ہے، مجھے بتائیں کہ جیل میں یہ جو سہولتیں عمران خان کو دی ہوئی ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب، محسن نقوی صاحب، یہ سہولتیں کسی قیدی کو نہیں ہیں۔ کسی کے پاس سائیکل والی مشین نہیں ہے، ایکسرسائز والی، کسی کو دیسی گھی کے مرغے چرگے نہیں ملتے۔ تو آپ کم از کم ویسا سلوک تو کریں جیسے اس نے کیا ہے۔ چلیں آپ زیادہ نہ کریں، تو ایک تھپڑ کا جواب تھپڑ، یہ تو قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے اس کا جواب تھپڑ ہے۔ کان کا بدلہ کان سے، ناک کا بدلہ ناک کے، آنکھ کا بدلہ آنکھ سے، یہ تو آپ سنتے ہیں نا قرآن حدیث میں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اس نے آپ کو رکھا ہے جیلوں میں، ویسے آپ اس کو رکھیں، اٹک قلعے میں رکھیں اس کو۔ دیکھ، عدالتیں بے شک آرڈر کرتی رہیں عدالتیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ عدالت نے کہا ڈیالہ جیل رکھیں، ٹھیک ہے، وہ ختم آرڈر ہو گیا، اب اس کو آپ بھیجیں لاڑکانہ جیل میں۔ وہاں سے عدالت کہے گی پنڈی آ جائے، وہ پنڈی آ جائے، دوسرا آرڈر کریں اس کو بھیجیں میاں والی میں، تیسرا آرڈر کریں اس کو بھیجیں مچھ میں۔ آپ کے پاس طریقے ہی نہیں ہے کوئی، آپ کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ ویڈیو سن کے نا جی کہ مریم کو جو اس نے نام لے کے کہا ہے کہ میں پنجاب دلہا اور بارات لے کے آ رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، میرا بھی خون کھول رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اس کے اوپر کہ حکومت پھر بھی ایاز صادق صاحب، آہا بسم اللہ بسم اللہ، ایاز صادق صاحب، ان کو پیش کرو میرے سامنے، پیش کرو۔ پیش کرنے والی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ آج محمد علی نے آج اسمبلی میں کیا تقریر کی ہے؟ یہ سب بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ بنگلہ دیش بن جائے؟ پہلے ماضی میں کتنی بڑی جماعت اسلامی کے اوپر کتنی دفعہ پابندی لگی ہے، AN کے اوپر کتنی پابندی لگی ہے۔ آپ کے گوڈے گٹوں میں پانی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، آپ کے شہباز شریف صاحب، آپ کے گوڈے گٹوں میں پانی نہیں ہے، اس لیے پانی پیتے ہیں، میں بھی پانی پیتا ہوں۔ تو ان یوتھیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے سارے چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کریں اور کروائیں تاکہ ہمارا ان کا جو میڈیا سیل ہے نا نون لیگ کا، وہ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہی نہیں۔ ہم رضاکارانہ طور پہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم رضاکارانہ طور پہ ویڈیو میں اوپنلی آپ کو کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو آپ خود لوگ ہوشیار نکلیں، باہر نکلیں، اور ان کے قانونی ٹی وی سمیت جتنے بھی دوسرے چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے ساتھ ذاتی طور پہ جو دوست آ رہے ہیں قانونی مشوروں کے لیے،
وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رہے. ہماری MLC منصف لا کمپنی پورے پاکستان میں ہم آپ کو جو ہے وہ قانونی مشورے دیتے ہیں، وہ لیں. اور اب جو 19 تاریخ لگ گئی ہے گروپ لائف انشورنس کے ریٹائرڈ ملازمین کی، بار بار میں کیوں دیتا ہوں، روزانہ مجھے 4 فون آ جاتے ہیں مطلب سب تاریخ کا تو ہے. اور میں نے کہا روز تو بتاتا ہوں لیکن وہ ٹی وی نہیں نہ دیکھتے، کچھ لوگ نہیں دیکھتے. تو جو نہیں دیکھتے اور جن کے کیس ہیں وہ ان کو بھیجیں. آپ گروپ لائف انشورنس کے جو اور دوست نئے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہونے کے لیے ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کارڈ کی کاپی میرے واٹس اپ نمبر پہ بھیجیں. ان کا ہم انشاءاللہ 19 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی لگنے والا ہے. یہ کیس 5 سال کے بعد لگ رہا ہے. ہم آپ کا کیس جو ہے یہ دوبارہ اس کے ساتھ ہی لگا دیں گے، نئی ریٹ کر کے اس کے ساتھ لگا دیں گے. آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. جب تک قانون نہیں بنتا نا اسمبلی میں سب کو ریٹ کرنی پڑے گی، یہ قانون ہے. اس کو فائدہ ہوگا جو ریٹ کرے گا. جب قانون بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے. وہ بھی ہم شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں قانون بناؤ، لیکن وہ لمبا کام ہے بڑا. اس لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں. 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ، لاہور. یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. کاغذات بھیجنے سے پہلے فون ضرور کریں. اللہ حافظ.